حضرت اب آتے ہیں ہمارا جو پچھلے چند ہفتوں سے ٹاپک چل رہا ہے تزکیہ نفس کے بارے میں. پہلے آپ نے کافی ہفتے فرمایا تھا کہ جن چیزوں سے بچنا چاہیے ان سے احتیاط کرنی چاہیے تزکیہ نفس کے لیے. آپ پچھلے غالباً 5 ہفتوں سے آپ بیان فرما رہے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں کرنے والی کہ جن کے کرنے سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے. تو آج غالباً اس کا 6واں سبق ہے, تو فرمائیے. تزکیہ نفس کے حوالے سے اخلاق حسنہ پر گفتگو ہو رہی تھی. 5 اخلاق حسنہ بیان ہو گئے تھے. اس میں توبہ اور زہد اور خوف الہی اور صبر اور شکر, یہ 5 اخلاق حسنہ بیان ہو گئے تھے. آج جو 6واں خلق حسن بیان ہوگا اور وہ اخلاص نیت, نیت کا اخلاص. اس لیے کہ اخلاص کا معنی ہے خالص کرنا, یعنی اپنی نیت کو کسی شے واحد کے لیے خالص کر دینا اخلاص کہلاتا ہے. اور اصلاح شریعت میں اخلاص کہا جاتا ہے کہ خالص اللہ تبارک و تعالی کے رضا کے لیے اس کی ذات کو مقصود بالذات سمجھ کر کوئی عمل کرنا, اس کو اخلاص کہتے ہیں. اور اخلاص کا قرآن سنت میں بہت مقام اور فضیلت آئی ہے. وہ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد ہے, وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, کہ نہیں حکم دیا گیا ان لوگوں کو مگر یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ تبارک و تعالی کی اس کے دین کے مخلص ہو کر. خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے جب کوئی عمل کرتے ہیں اس عمل کی اللہ کے یہاں قیمت ہوتی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی عمل 40 دن تک اخلاص نیت کے ساتھ متواتر کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب سے زبان کے ذریعے سے علم و حکمت کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں. تو اس لیے بہت بڑا عمل ہے. اس لیے اخلاص جو عمل کی اصل میں روح ہے, جیسے جسم سے روح نکل جائے تو ایک لاشا ہے, بالکل اسی طریقے سے اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے عمل میں تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ ایک لاشا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے اعمال کو منہ پہ مار دیتے ہیں. چنانچہ لکھا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ روز قیامت میں بعض لوگوں کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کو پھینک دیں گے اور کہیں گے کہ یہ اعمال میری ذات کے لیے اور میری رضا کے لیے نہیں کیے گئے, لہذا ان کی میرے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے. اور دوسرے بعض لوگوں کے جب اعمال پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ کروا دیں گے. تو فرشتے کہیں گے اے رب ذوالجلال, ان لوگوں نے تو یہ اعمال کیے نہیں. تو اللہ فرمائیں گے اصل میں ان کے قلب کے اندر نیت تھی ان اعمال کے کرنے کی لیکن کر نہیں سکے, لیکن میرے علم میں ان کی نیت ہے لہٰذا ان کے لیے عمل لکھ دیا جائے. تو گویا کہ خلوص نیت. اور اس سے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم, اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکلوں اور تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتے, وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ, بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو اور دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتے ہیں. جیسے قربانی کے بارے میں بھی ارشاد ہے کہ وہ گوشت اور خون وہ چیزیں اللہ کو نہیں پہنچتی بلکہ تقویٰ پہنچتا, جس وجہ سے وہ کیا وجہ سے کہ وہ تڑپ جو ہے آپ کی جذبہ وہ پہنچتا ہے. تو اس لیے فرمایا تو خلوص نیت گویا کہ اعمال کی کوالٹی اللہ کے یہاں پہلے چیک ہوتی ہے کہ اس کے اندر خلوص نیت ہے یا نہیں, اس کے بعد اس کی کوانٹٹی کو گنا جاتا ہے. اس لیے تو باب بلے شاہ کہتا تھا کہ جے رب ملدا ناتیاں دوتیاں تو ملدا ڈڈواں مچھیاں, جے رب ملدا وچ مسیتی تو ملدا چام چرٹیاں, جے رب ملدا جنگل بیلے تو ملدا گواں وچیاں, بولیا رب انہاں نو ملدا تے نیتاں جنہاں دیاں سچیاں. تو کہ سچی نیت کے ساتھ جو عمل کیا جائے. اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اخلاص کا کمال نیت کی سچائی ہے, صدق نیت جو ہے اس کی سچائی ہے. اس لیے اگر انسان سچی نیت کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے یا نیت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بغیر عمل کیے اس کا اجر عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے دور میں قحط آ گیا, اس قحط کی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے, گاؤں چھوڑ کر جانے لگے. تو ایک شخص وہ بھی گاؤں چھوڑ کے جا رہا تھا تو ایک ٹیلا اس نے دیکھا ریت کا, تو دل میں نیت کی کاش اگر یہ اناج ہوتا تو میں خلق خدا میں تقسیم کر دیتا. تو اسی وقت کے پیغمبر کو وہی آ گئی کہ اس شخص کو کہہ دو کہ ایک ٹیلا خیرات کرنے کا ثواب مل گیا اس کو. تو اس لیے یہ خلوص نیت اور نیت کی سچائی یہ اعمال کے اندر قوت پیدا کرتی ہے. چنانچہ ہمیں کوئی بھی عبادت معاشرت, بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ میرے والد نسبتی میرے پیر و مرشد شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے گھر میں سے پوچھا کہ ابا جی کو نصیحت کیجیے. تو حضرت فرمایا کہ بس ایک ہی نصیحت ہے کہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو اللہ کے لیے کرو. بس یہ کہتے نصیحتوں کی جان اس کے اندر بند ہے کہ جب انسان ایک ایک حرکت و سکون اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت سے کرنا سیکھ لے گا تو بس اللہ تبارک و تعالی اس کے دین دنیا کا کفیل ہو جائے گا. ماشاءاللہ. تو ناظرین بزرگوں سے اور بھی سنا ہے کہ کام جب آپ شروع کریں کہ 3 سٹیجز ہیں. کوئی بھی کام ایک تو کام شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت چیک کر لیں کہ آپ کس لیے کر رہے ہیں.
مقصد کیا ہے آپ کا یہ نیکی کرنے کا. اور دوسرا کہ کام کے دوران کرتے ہوئے بھی چیک کریں کہ آیا کوئی نیت میں فتور تو نہیں آ گیا, اور جب کام کر چکے ہیں تو اس کے بعد بھی چیک کریں کہ باقی نیت ٹھیک تھی اور یہ کوئی اور اس میں کوئی شائبہ یا کوئی دوسرا مقصد تو نہیں آ گیا, کوئی دنیا کی شہرت یا کسی اور کو اللہ کے علاوہ خوش کرنے کا جذبہ تو نہیں آ گیا. تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہر کام کی بنیاد نیت پہ ہے کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں.